میں کہتا ہوں خوب اچھی طرح سوچ بچار کے نکاح کر لو, اور اگر بعد میں پتا چلے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں بن رہی, محبت سے علیحدگی اختیار کر لو. اس کو بھی معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے. سر نہ پھوڑو ایک دوسرے کا, کیونکہ بہت ساری راز نکاح کے بعد فاش ہوتے ہیں, پہلے نہیں پتا چل سکتا. تو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, جرگہ بٹھاؤ, خود سے جلدی بازی میں فیصلہ نہ کرو, علماء کے سامنے کیس لے کے جاؤ, جرگہ بٹھاؤ, بولے بھائی یہ مسئلہ ہے, غلطی ہو گئی تھی, یہ ہمیں پتا چلا یہاں تو مناسب نہیں ہے. تو اب سر پھوڑنے کے بجائے ایک دوسرے کا تمیز سے کیا کر لو, کوئی بات نہیں یار, کوئی ہوتا ہے الگ علیحدگی اختیار کر. کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا معاشرہ اس کو سمجھتا ہے. نہیں ملتے مزاج بھائی, تجربے ہو جاتے ہیں. میرے پاس تو صبح شام فیملی والے لوگ, آپ بھی مغرب کے بعد کچھ لوگ آئے, میں ٹائم دیتا ہوں, لوگ آتے ہیں, پتہ چلتا ہے یار, کہتا ہوں یار تمیز سے الگ کرو یار, زیادہ اس کو لمبا لے کے نہ جاؤ. عورت نہیں رہنا چاہ رہی, اس کو میاں سے نفرت ہے, گھر والے گھسیٹ گھسیٹ کے بھیجتے ہیں, جا وہ ڈپریشن کی مریض بنتی ہے. مرد نہیں بعض دفعہ رکھنا چاہ رہا ہوتا, وہ کہتا ہے یار نہیں برداشت ہو رہی بھائی مجھ سے, تو ہم تو کوشش کریں گے جوڑ کی, لیکن ایک حد تک. بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ یار تمیز سے, جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے, تمیز سے, لڑ بھڑ کے نہیں, بڑی تمیز سے الگ ہو جاؤ. بچے ہیں تو مل بانٹ کے فیصلہ کر لو, بھائی ہم دونوں پیار محبت سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, نہ ہم تم پہ الزام لگائیں گے نہ تم ہم پہ الزام لگانا, تمیز سے ہم علیحدگی اختیار کریں. بچے ہم دونوں کے ہیں, لہذا بچوں کا فیوچر ہم دونوں نے طلاق کے بعد بھی بیٹھ کے حل کرنا. یہ تم سے بھی ملیں گے, ہم سے بھی ملیں گے, خرچہ تو تمہارا باپ بھی اٹھائے گا. خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ بچوں سے کہہ دو خرچہ تمہارا باپ کے ذمہ خرچہ, وہ نہ اٹھائے پھر مارو پکڑ کے, پیٹ کے سالے کو کوٹ دو, پھر مارو, پھر فساد کرو. پہلے محبت سے, نہیں مان رہا تو تمیز, پھر وہ پھر کوٹ دو, پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو کوٹا جائے. تو الگ محبت سے بھائی, تو بھائی جو بچوں کی شادی بھی ابھی ہم دونوں, ٹھیک ہے میں کسی کی بیوی ہوں گی, لیکن بچوں کے معاملے میں آپ سے رابطہ, اور آپ سے رابطے میں اگر میاں میرا کہہ رہے ہیں کہ پرانے والے سے کیوں رابطہ ہو رہا ہے, تو ہم کسی کو درمیان میں وکیل بنا لیتے ہیں, میں اس سے رابطہ کروں گی جو آپ سے رابطے میں رہے گا. بچے دونوں کے ہیں, بچوں کو ہم تباہ, اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ایک دوسرے کا ٹکر مار رہے ہوتے ہیں, لیکن طلاق اس لیے کہ بچے کہاں جائیں گے, تو خود بھی تو کسی کے بچے ہو نا. ایک صاحب کہنے لگے میرا داماد اتنا ظلم کر رہا ہے, اتنا ظلم کر رہا ہے, میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے, میں نے طلاق نہیں لیتا, بچے کہاں جائیں گے. میں نے کہا جیسے آپ کو اپنی بچی کے بچے کی فکر ہے, تو خود اپنی بچی کی بھی, تو وہ بھی تو کسی کی بچی ہے نا. کیا ہو گیا, ان بچوں کے بگڑنے کا تو یقین نہیں ہے, لیکن یہ کیس تو بگڑ گیا نا. تو پہلے یہ والے بچوں کی بھی فکر کرو, اور اگلے بچوں کے لیے ایسی پالیسی بناؤ کہ وہ طلاق کے بعد خراب نہ ہو. وہ یہ کہ دونوں مل بیٹھ کے کسی تیسرے کو حکم بنائیں, کسی سمجھدار کو, بھائی بچوں کے بارے میں آپ فیصلہ کرو. ملیں گے بھی دونوں سے, کوئی ایک دوسرے کے خلاف بچوں کو ورغلائے گا نہیں, بچوں کے سامنے نیگیٹو بات نہیں ہوگی. بچوں سے یہی کہا جائے گا بھائی نہیں بن رہی تھی, ہم اللہ نے ہمیں رائٹ دیا ہے, لیکن وہ آپ کے ابا ہیں, آپ ان کا بیٹا احترام کرو, اور ابا کہے بیٹا وہ آپ کی بہرحال کیا ہے, اماں